حیات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے شعر کا شہر میں ورود۔ یہ ذکر ہے غالباً سن 1964 کا، مگر مجھے خوب یاد ہے کہ مہینہ اکتوبر کا تھا۔ ہمارا لڑکا شاہد علی خان، جسے پیار سے گلو خان کہتے ہیں، سمری کانوینٹ اسکول کے 5ویں یا 6 درجے میں پڑھتا تھا۔ یہ پہلا انگلش میڈیم اسکول تھا جو سول لائنز رامپور میں ایک سابق جج صاحب کی کوٹھی میں قائم ہوا تھا، جو کوٹھی فروخت کر کے پاکستان منتقل ہو گئے تھے۔ گلو خان صبح 7 بجے اور بچوں کے ساتھ رکشے میں اسکول جاتے اور 1 بجے دن واپس آتے۔ ان کی روانگی کے بعد ہم لوگ ناشتہ کرتے۔ اس روز بھی گلو خان حسب معمول کتابوں سے بوجھل بستہ گلے میں ڈال کر روانہ ہوئے۔ ابھی ہم لوگ ناشتے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ان کی آواز پھر سنائی دی۔ دیکھا تو کندھے سے بستہ لٹکائے نہایت حشاش بشاش کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا، خیر سے واپس کیسے چلے آئے؟ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہاں شیر آ گیا ہے، لہٰذا اسکول بند کر دیا گیا ہے اور بچوں کو گھر بھیج دیا گیا۔ یہ بالکل ناقابل یقین بات تھی، لیکن میرے مزید استفسار پر اس نے کہا کہ آپ وزیر خان رکشے والے سے پوچھ لیں۔ یہ وزیر خان ہمارے محلے سے متصل محلے کا رہنے والا ایک ذمہ دار اور شریف النفس انسان تھا، جو حالات زمانہ سے مجبور ہو کر رکشہ چلانے لگا تھا اور بچوں کو اسکول لے جاتا تھا۔ چنانچہ میں نے باہر جا کر وزیر خان سے پوچھا تو انہوں نے گلو کے بیان کی تصدیق کی اور کہا رات کو سول لائنز میں شیر آ گیا ہے۔ کل شام اس نے ایک عورت کو مار ڈالا جو کھیت میں کام کر رہی تھی۔ شیر کو مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس لیے پولیس والوں نے اسکول بند کرا دیا۔ میں نے کہا، بھائی بھیڑ یا لکڑ بھگا ہوگا۔ آج کل تو کوئی بھیڑیا یا لکڑ بھگا ہوگا۔ آج کل تو کوئی سرکس بھی نہیں آیا ہوا جو یہ خیال کیا جائے کہ شیر وہاں سے بھاگ آیا۔ وزیر خان نے کہا، خدا جانے کیا جانور ہے، لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شیر ہے اور جگہ جگہ لوگوں کی بھیڑ ہے۔ ان دنوں میری داہنی آنکھ میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے بڑی تکلیف تھی، اور گو تکلیف کچھ کم ہو گئی تھی، لیکن پٹی اب بھی بندھی ہوئی تھی۔ وزیر خان سے یہ احوال سن کر بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ جا کر بچشم خود دیکھا جائے۔ گو آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے بندوق چلانے سے معذوری تھی، لیکن سپہر کو دل پر قابو نہ رکھ سکا اور سائیکل لے کر روانہ ہوا۔ ہمارے محلے کی پتلی سڑک سرائے پختہ کے پاس بڑی سڑک سے ملتی ہے جو سیدھی رامپور اسٹیشن کو جاتی ہے۔ راستے میں شاہ آباد دروازے سے کچھ جان پہچان ہے جو اگرچہ شکاری نہ تھے، مگر ان سے اتنا معلوم ہوا کہ شیر اسی سڑک پر 1 میل آگے ایک گنے کے کھیت میں ہے اور اس کا ہانکا کر کے شیر کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ شکاری بھی موجود ہیں۔ شہر سے اسٹیشن جانے میں شاہ آباد دروازے سے آگے چند باغات، پھر کھیت، پھر ایک پرانا مقبرہ ہے۔ اب تو کھلا میدان وہاں نام کو بھی نہیں۔ جگہ جگہ رہائشی مکانات اور دکانیں بن گئی ہیں، بلکہ قبرستان کے کچھ حصے پر بھی لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ سڑک کے بائیں جانب بھی ایک باغ، پھر تالاب اور اس کے بعد رہائشی مکانات ہیں۔ انہی کھیتوں میں ایک عورت دھان کاٹ رہی تھی کہ شیرنی ایک کچا نالا پھلانگ کر کھیت میں آئی۔ دھندلکا ہو چلا تھا۔ وہ غریب عورت جلد جلد کٹے ہوئے دھان اکٹھے کر رہی تھی۔ یقیناً اس نے شیر کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے شور مچایا اور درانتی گھمائی۔ شیرنی، جیسا کہ اس کے مارے جانے کے بعد پتہ چلا، اس نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ رسید کیا جس سے یہ عورت وہیں ختم ہو گئی۔
یہ واقعہ ایک دوسرے کسان نے جو قریب کے کھیت میں تھا دیکھا اور اس نے شور مچایا، جس پر لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ شیرنی وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ لوگ فوراً قریب المرگ عورت کو لے کر اسپتال چلے، مگر اس نے راستے ہی میں دم توڑ دیا۔ صبح تک یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ میں جائے واردات پر سپہر کو پہنچا۔ اسٹیشن والی سڑک پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ مقبرے کی چھت پر نواب زادے مکی میاں اپنے چند رفقا کے ساتھ، جن میں سے کئی ایک اب مرحوم ہو چکے، رائفل بدست براجمان تھے۔ مقبرے کے جنوبی سمت والے گنے کے کھیت میں شیر کی موجودگی بتائی جاتی تھی۔ اس کے آخری سرے پر ایک ٹیوب ویل کی چھت پر شکاری بیٹھے تھے۔ شوگر فیکٹری سے ہتھنی آ گئی تھی۔ اس پر ایک صاحب بندوق لیے بیٹھے تھے جو موقع موقع سے گنے میں پٹاخے بھی پھینکتے جاتے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی صورت سے شیرنی کو کھیت سے نکالا جائے تاکہ بندوقچیوں کو فائر کرنے کا موقع ملے۔ بدقسمتی سے 2-1 روز قبل گنے کو پانی دیا گیا تھا، لہٰذا زمین ملائم تھی اور ہاتھی کا چلنا دشوار تھا۔ اس کے علاوہ اس ہتھنی غریب نے شاید جنگل کا منہ بھی نہ دیکھا ہو۔ وہ تو فیکٹری کی لائٹ ریلوے کے ڈبے کو سر لگا کر دھکیلا کرتی تھی۔ وہ بڑے تکلف سے کبھی ادھر کبھی ادھر قدم بڑھاتی۔ آگے بڑھنے کی ہمت نہ اس میں تھی اور نہ فیل بان میں، جو اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ ادھر کھیت کے کنارے اور اس سے ملحق خالی زمین پر جوتوں کے جوڑے، ناشتہ دان، چھتریاں، ٹوپیاں اور اسی قسم کی چیزیں پڑی تھیں جنہیں لوگ پہچان پہچان کر اٹھا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سامان راجہ ٹیکسٹائلز کے ان مزدوروں کا تھا جو اسی راستے سے اپنی ڈیوٹی کرنے جاتے تھے اور جن کا شوق تجسس انہیں اس کھیت میں لے گیا تھا، لیکن شیرنی کی ہلکی سی ہرراہٹ نے انہیں بے تحاشا بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس سے یہ سب چیزیں وہیں رہ گئیں، اور اب شکاریوں کی موجودگی سے حوصلہ پا کر وہ انہیں اٹھا رہے تھے۔ شکر ہے شیرنی نے حملہ نہیں کیا، ورنہ بڑے سنگین نتائج برآمد ہوتے۔ ہتھنی کو کھیت میں لے جانے کی کارروائی دیر تک ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ معلوم نہیں اس نے شیرنی کو دیکھ لیا یا اس کی بو آ گئی کہ وہ ہتھنی کھیت سے نکل بھاگی، اور فیل بان کی کوشش کے باوجود اس نے آگے بڑھنے کا نام نہیں لیا۔ اب شام ہو چلی تھی، لہٰذا یہ کارروائی روک دی گئی۔ پولیس نے اس سڑک پر ٹریفک بند کر دی اور اس کے لیے دوسری سڑک سے راستہ مقرر کیا۔ اس کے علاوہ پولیس کپتان نے سپاہی بھی تعینات کر دیے تاکہ وہ کھیت کو گھیرے میں لے لیں اور شیرنی وہاں سے کہیں اور نہ چل دے۔ اس کارروائی میں ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس بہت پیش تھے، جو شکار کے شوقین تو بہت تھے، مگر ان کی نشانے بازی صرف پولیس لائن تک محدود تھی۔ شکار کا ان کو کوئی تجربہ نہ تھا۔ انہوں نے خوشی خوشی بصریہ جیپ اس سڑک کی گشت اور نگرانی کا ذمہ لیا۔ سڑک کی دوسری جانب مکانات تھے۔ ان میں رہنے والوں سے کہا گیا کہ وہ اگر ممکن ہو تو رات بھر کے لیے شہر منتقل ہو جائیں، مکان مقفل کر دیں اور بجلیاں چلتی رہنے دیں۔ جن کی شہر میں رشتہ داریاں تھیں وہ چلے گئے۔ باقی لوگ مکان خوب اچھی طرح بند کر کے بالائی منزل پر چلے گئے۔ سب سے بڑی خطرے کی بات یہ تھی کہ شیرنی کو شہر میں نمودار ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس دوران اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے علاوہ نامعلوم آخری غذا کب کھائی تھی، لہٰذا وہ بھوک سے مجبور ہو کر کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس خطرے سے انتظامیہ کو بھی باخبر کر دیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ ساری نگرانی کے باوجود پچھلی رات کو شیرنی نے سڑک کو پار کیا اور سڑک کے دوسری جانب تالاب کے کنارے پر نرکل کے جھنڈ میں چلی گئی۔ جب وہ سڑک پار کر رہی تھی تو ڈپٹی صاحب نے اس پر فائر بھی کیا۔ صبح سویرے ڈپٹی صاحب نے موقع پر کچھ خون کے دھبے پائے اور چند سپاہیوں کو اس نرکل پر لاٹھی چارج کا حکم یہ سمجھ کر دیا کہ شیرنی شاید مر چکی ہو یا قریب المرگ ہو۔
جب ایک سپاہی نے جو کافی موٹا تازہ اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جیدار تھا نرکل پر لاٹھی ماری تو شیرنی باہر نکلی اور وحشت سے پلٹتے ہوئے سپاہی کو زخمی کر کے واپس نرکل میں چلی گئی۔ اب معاملہ ڈپٹی صاحب کے جو تنہا شیر مارنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے قابو سے باہر تھا۔ وہ فوراً زخمی سپاہی کے کپتان صاحب کے پاس پہنچے اور انہیں حالات سے آگاہ کر کے سپاہی کو ہسپتال داخل کر دیا۔ خوش قسمتی سے اس کی کمر کے نیچے ہلکا سا پنچہ لگا تھا، زخم گہرا نہ تھا۔ کپتان پولیس نہایت معقول اور خلیق آدمی تھے۔ اس نے پھر شکاریوں سے مدد چاہی اور ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا۔ چنانچہ ہماری پارٹی کے فراست خان، اختر خان اور عبد الرحمن خان صاحب مرحوم جو ریٹائرڈ ایس پی ہونے کی وجہ سے اسی برادری سے تعلق رکھتے تھے، ایس پی سے ملے۔ اس نے فوراً دوسرا ہاتھی جو رات کو دیہات سے منگا لیا تھا اور جو کسی قدر شکار کا تجربہ بھی رکھتا تھا ان کے حوالے کیا۔ عبد الرحمن خان صاحب مرحوم نے جو نہایت تجربے کار شیر کے شکاری تھے، ایس پی کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ جس دوران ان کی پارٹی شکار کر رہی ہو کسی دوسری پارٹی کو وہاں نہ جانے دیا جائے۔ ایس پی نے یہ تجویز بخوشی منظور کر لی۔ چنانچہ یہ اصحاب بشمول اسلم صاحب باسواری ہاتھی جائے وقوع پر پہنچے۔ یہاں تالاب کے کنارے کنارے چند قطرے شیرنی کے خون کے اور نرکل کے پاس اچھا خاصا خون پولیس والے کا ملا۔ یہاں عبد الرحمن خان صاحب ہاتھی سے اتر پڑے اور ایک درخت کی آڑ لے کر باغ کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، یہاں کافی جھنڈ اور جھاڑیاں تھیں۔ آگے ایک نالا چلا گیا تھا جس میں گھاس تھی اور تھوڑا تھوڑا پانی بھی تھا۔ خیال یہ تھا کہ شیرنی پانی کی وجہ سے نالے کے اندر اترنا پسند نہ کرے گی اور اس کے کنارے کہیں جھاڑی یا گھاس میں چھپی بیٹھی ہوگی۔ چنانچہ ہاتھی اس گھاس اور جھاڑی والے حصے میں ڈال دیا گیا اور اس کا ہانکا شروع کر دیا، اور جیسا کہ عبد الرحمن خان صاحب مرحوم نے، جنہیں میں بھائی صاحب کہتا تھا اور جو میرے اوپر بہت شفقت فرماتے تھے، مجھے بتلایا کہ ہانکا شروع ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا شیرنی مجھ سے 30 گز کے فاصلے پر میری طرف رخ کیے کھڑی ہے۔ میں نے نہایت اطمینان سے نشانہ لے کر فائر کیا، لیکن شیرنی نے اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہ کی، اسی طرح کھڑی رہی۔ انہوں نے کہا کہ شیرنی کی اس بات سے مجھے شبہ ہوا کہ کہیں میں نے تخیل کی کرشمہ سازیوں کی بدولت خالی جھاڑی پر تو فائر نہیں کر دیا، لہٰذا میں نے دوبارہ خوب غور سے دیکھا۔ ان کی رائفل پر دوربین لگی ہوئی تھی، معلوم ہوا وہ تو واقعی شیرنی ہی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بے حد تعجب ہوا، اس لیے کہ میں نے کبھی شیر کو ایسے کرتے نہیں دیکھا۔ جب انہوں نے دوبارہ فائر کیا تو شیرنی اچھل کر اور ایک جھٹکا لے کر تیزی سے پیچھے بھاگی۔ اب وہ ہاتھی کے سامنے سے گزری اور فراست خان کی توپ نما رائفل کی گولی، اسلم صاحب کی 12 بور کی گولی اور اختر خان کا گراب کھا کر گر گئی۔ 8.5 فٹ کی جوان شیرنی تھی۔ عبد الرحمن خان صاحب کی گولی اس کی آنکھ سے ذرا نیچے لگی تھی اور اس کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ فراست خان اور اسلم صاحب کی گولیاں بغل سے کچھ نیچے لگی تھیں۔ ڈپٹی صاحب کا رات والا فائر پچھلی ٹانگ میں لگا تھا، جس کی وجہ سے وہاں جمع ہوا خون ماہ گراب کے دانے موجود تھا۔ شیرنی کے مرنے کی خبر آنن فانن شہر میں پھیل گئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ کپتان پولیس نے یہ شیرنی ان حضرات کی نظر کرنا چاہی، لیکن عبد الرحمن خان صاحب نے کہا کہ اس کی کھال بنوا کر یادگار کے طور پر پولیس لائن میں رکھوا دی جائے۔ تجویز اس قدر مناسب اور معقول تھی کہ کپتان نے بڑی ممنونیت کا اظہار کیا۔ یہ لوگ فوراً واپس چلے گئے اور شیرنی درشن کا کام ڈپٹی صاحب نے انجام دیا۔ سب سے پہلے کلکٹر صاحب، پھر نواب صاحب،
کے پاس خاص باغ، اس کے بعد دیگر افسران کے بنگلوں پر کوتوالی اور آخر میں پولیس لائن۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ شیرنی شہر میں کیوں اور کیسے آئی۔ اکثر تجربہ کار لوگوں کا خیال تھا کہ برسات کی اخیر ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ جوار، گنا وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ فصلوں اور گھاس کی آڑ لے کر جنگل سے بھٹک کر یہاں آ گئی ہے۔ بعض لوگوں کی رائے میں اس کے ہمراہ اس کے 2 بچے بھی تھے، چنانچہ کئی دن تک بعض شکاری اس کے بچوں کو تلاش کرتے رہے، مگر نہ تو اس کا کوئی عینی شاہد ملا اور نہ ہی بچوں کا نشان۔ پھر اس کے تھنوں سے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ بچوں کو دودھ پلاتی ہوگی۔ مزید برآں جنگل کا فاصلہ شہر سے کہیں بھی 16-17 میل سے کم نہیں۔ اتنا لمبا فاصلہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ اندازے جو بھی ہوں، حقیقت یہ تھی کہ ایک تندرست جوان العمر شیرنی شہر میں آئی، ایک عورت کو ہلاک کیا، خوب سنسنی پھیلائی اور ماری گئی۔ لطیفہ یہ ہوا کہ اس واقعے کے 2-1 دن بعد میں اپنی چچا زاد بہن کے شوہر ببن بھائی کو دیکھنے صدر اسپتال گیا۔ ببن بھائی مرحوم، جن کا یہ واقعہ لکھنے سے کوئی 10 روز پیشتر انتقال ہوا ہے، بہت تجربہ کار شکاری اور دلچسپ آدمی تھے اور ٹانگوں اور کمر کے درد کی وجہ سے اسپتال میں داخل تھے۔ میں نے جب پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے تو کہنے لگے، کیا پوچھتے ہو؟ اور نہایت غلیظ قسم کی گالی شیرنی کے زخمی پولیس والے کو دے کر کہنے لگے، سالہ برابر والے کمرے میں ہے، رات بھر چیختا ہے، سونے نہیں دیتا، بھلا اس سے پوچھو۔ مرغی والے تو مرنے کو گیا ہی کیوں تھا؟ شیرنی کو بھی تو نے کوئی جواری شرابی یا جیب کترا سمجھ لیا تھا؟ گلو خان بھی کسی بزرگ کے ساتھ جا کر شیرنی دیکھ آئے اور بہت خوش اپنی ماں کو تفصیلات بتاتے رہے، مگر اس کے ساتھ ہی انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ اسکول کل پھر کھل جائے گا اور اتنے بڑے ہنگامے میں انہیں صرف 2 دن کی چھٹی نصیب ہوئی۔ اس کہانی کا ماخذ شکار گزشت، محمد ناصر علی خان، سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔